السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ علماء اکرام، سامعین اعظام، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں موضوع جس کے تعلق سے تقریباً آپ تمام کو آگاہی ہے، وبائی حالات میں انسانی عمر میں برکت کا حصول۔ اس موضوع پر کیونکہ وقت بالکل ہی مختصر ہے، اس لیے کچھ موٹی موٹی باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ رب العالمین ہم اور آپ کو سننے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کا مصداق بنائے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یہ نیکوکاروں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی بات کو گوش بر آواز، یا دوسرا جملہ ہماتن گوش، بالکل غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے عقل مند قرار دیا ہے، یہی نصیحت حاصل کرنے والے ہیں اور یہی صاحب عقل و خرد ہیں۔ محترم حضرات، حالات کی خطرناکی، المناکی، دردناکی، خوفناکی اور کربناکی، یہ چند جملے ہیں جو کہ دلالت کرتے ہیں
حالات بڑے ہی فرسودہ رہے اور ہیں۔ ان حالات میں انسان کو تیاری جس چیز کی کرنی چاہیے وہ کسی بھی ذی عقل سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ حالات نے جو ہمارا ایمان تھا، ایمان بالیوم الآخر، اس کو بالکل تر و تازہ پختہ کر دیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم اور آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آیا ہے جانے کے لیے، جو پیدا کیا گیا ہے مرنے کے لیے، جو زمین کے اوپر ہے وہ ایک نہ ایک دن زمین کے اندر جائے گا۔ حالات نے ہمیں اس بات پر پوری یقین بنا دیا، کیونکہ ایسی خبریں آج کل کانوں سے نہیں ٹکراتی فلاں دنیا میں آیا، بلکہ کان اس طرح کی خبریں سننے کے لیے مانوس ہو چکے ہیں، فلاں دنیا میں نہیں رہا، کل تلک ہمارے بیچ تھے آج نہیں ہیں، کل ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں۔ یہ خبریں سننے کے لیے ہمارے کان مانوس ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی نازک ترین صورتحال میں ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی عمر کے لمحات میں اللہ سے برکت کا سوال کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس جہاں سے لے کر کے جہاں جانا ہے، جو منزل مقصود ہے، اس کے لیے زاد راہ اور توشہ تیار کر سکیں۔ عنوان کا جو پہلا شق ہے انسانی عمر، دیکھیے کلام مجید میں رب العالمین نے یہ باتیں کچھ جگہوں پر بڑے ہی واضح ترین انداز میں بتلائی ہیں کہ عمر اللہ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی عمر کو دوسرے لفظ میں آپ وقت کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس نام کی مستقل ایک صورت ہے، سورۃ العصر، والعصر، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور دیکھیے وقت کیا ہے، یہی رات اور دن۔ رات و دن کس ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں؟ سورج، چاند۔ جو بھی وقت سے جڑا ہوا ہے اللہ نے زیادہ تر ان تمام تر چیزوں کی قسمیں کھائی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی جب کہ وہ دن کو ڈھانپ لے، دن پہ غالب آ جائے، دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج چاند کی گردش سے یہ دن اور مہینے تبدیل ہوتے ہیں۔ چاند سے مہینہ پہچانا جاتا ہے اور سورج سے دن رات کی مقدار پہچانی جاتی ہے۔ وقت اسی کا نام ہے، دن رات۔ اللہ نے دن رات اور ایسے ہی اس کے لوازمات یعنی وقت، اس کی قسم کھائی ہے، یہ بتلانے کے لیے اگر ہم اور آپ کو دنیا میں عمر کے لمحات ہوش مندی، عقل مندی کے ساتھ ساتھ اسلام کی نعمت اور دولت سمیت دیے گئے ہیں، تو یوں سمجھیے روئے زمین کے ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور کلام مجید میں اللہ نے یہ بات جیسا کہ کچھ جگہ بیان کی کہ موت برحق ہے۔ ہم بہت مشہور آئے تھے، ہم اور آپ بار بار خطبہ کی زبانی یہ سنتے رہتے ہیں، سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت کا ایک قطعہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ حقیقت اس سے بھی زیادہ انکشاف کر کے بیان کی گئی، جیسا کہ 35 نمبر کی آیت اور 34 نمبر کی سورہ انبیاء کی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے یہ بات بیان کی اور کہا، نبی آپ سے پہلے بھی کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان اس جہاں میں ہمیشہ نہیں رہا ہے، اور آپ جیسی بلند و بالا ہستی بھی اس روئے زمین پر ہمیشہ نہیں رہے گی۔ أَفَإِن مِّتَّ، لقمہ اجل آپ کو بھی بننا ہے، دنیا آپ کو بھی چھوڑنی ہے۔ جن کا وجود سراپا امت کے لیے باعث رحمت ہو، جن کے وجود سے اللہ امت پر بڑے بڑے عذاب کو ٹالتا رہا ہو، یہ بات ہماری ایسی ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے۔
جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اللہ نے کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ایسے ہی 33 نمبر کی سورہ انفال کی آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی بنفس نفیس جب تلک آپ اپنی امت کے درمیان ہیں ہم کوئی بڑا ایسا عذاب نہیں نازل کریں گے جس سے کہ پوری امت ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رفع عذاب کا سبب۔ جب اتنی مبارک اور بلند تر بالا تر ہستی دنیا چھوڑ کر کے گئی تو فہم الخالدون، جو لوگ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خواب دیکھتے ہیں ان کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک موقع سے سورہ قصص کی 88 نمبر اخیر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، دنیا کی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اگر کوئی ذات باقی ہے رب العالمین کی ہے۔ ایسے ہی سورہ رحمان کی آیتیں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، 2526 نمبر کی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہی ہیں دنیا سے جانے کے لیے۔ جو بھی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ایک نہ ایک دن اسے یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے، جو بیماری وبا جس کی شدت الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابھی کم ہوئی ہے، یہ بیماری آئی کیوں؟ دنیا میں کوئی سی بھی نعمت نقمت میں تبدیل کیوں ہوتی ہے؟ نعمت نقمت کیوں بنتی ہے؟ نقمت کا مطلب عذاب، نعمت کا مطلب ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، انعام، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ صحت تندرستی نعمت ہے، یہ صحت تندرستی بیماری میں تبدیل ہوئی یعنی نقمت میں تبدیل ہوئی۔ اگر قرآن کریم سے پوچھیں تو جواب صاف ہے اس کا۔ اللہ نے کہا جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، لوگ جب تلک نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے اور اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر کے نعمت کو نقمت نہیں بناتے، اللہ دی گئی نعمت سلب نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور ایسے ہی جیسا کہ رب العالمین نے عمومی اعتبار سے کہا، یہ جو وبا بیماری ٹھیک ہے حدیث اس طرف زیادہ ہیں، دلالت کرتی ہیں اہل ایمان کے لیے دنیا کی شدت ضرور ہے لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ شہادت کی قدر و منزلت بھی ہے، وہ حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے، لیکن یہ بیماری بھی نوع من العقاب ہے یا نوع من العذاب ہے، عذاب ہی کی ایک شکل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے عمومی اعتبار سے کہا، سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی دنیا میں تمہیں آفت تکلیف لاحق ہوتی ہے ہاتھوں کی کمائی ہے، کرتوت ہے یہ، اور بہت زیادہ اللہ معاف کرتا ہے۔ 165 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو سورہ آل عمران کا ہے، أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، جب بڑی بڑی مصیبتیں آئیں تو زبان سے سوال ہوا یہ مصیبتیں کہاں سے آئی؟ اللہ نے کہا پیدا کردہ ہے اپنے آپ کی، قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، تمہارے کرتوت کی وجہ سے یہ مصیبتیں تم پر طاری کی گئی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، خشکی ہو سمندر ہو کہیں پر بھی عذاب ظاہر ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں خاص گناہ کی طرف اس طرح کی بیماری کی علت بتائی گئی، بیماری کا سبب بطور اشارہ بیان کیا گیا، جیسا کہ سنن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ سے ایک التماس یہ ہے، قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں اسے سننے کا ذوق پیدا رکھیے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زبان جتنی کم استعمال کریں نا
دین کے نام پر اتنا محفوظ رہیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، رسول اللہ کی حدیث پڑھیں گے، تو ہم جس محفل کے انعقاد کا سبب لے کر کے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اس سبب میں کامیاب اور کامرہ بنائے جائیں گے۔ وہ سبب آپ سب کو معلوم ہے، جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بیان کیا گیا، 2699 نمبر کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کسی بھی اللہ کے گھر میں کوئی بھی قوم اکٹھا ہوتی ہے کس لیے؟ تاکہ وہ کتاب اللہ کو سنے، اس کا دراسہ کرے، سمجھے اور سمجھائے۔ نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ، سکون نازل ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے تشریف تعظیم تکریم کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ یہ سبب ہے اس طرح کی محفل میں حاضری کا۔ تو قرآن جتنا سنیں گے، فرمان رسول جتنا سنیں گے، انشاءاللہ جو محفل کے انعقاد کا سبب ہے اس کے اندر کامیاب اور کامرہ بنائے جائیں گے۔ اس لیے آپ کے سامنے زیادہ تر باتیں قرآن ہی کی یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جائے گی، اور یہ باتیں سننے کے لیے ہمیں اشتیاق رکھنا چاہیے، تاکہ محفل میں بیٹھنے کا مقصد فقط سماع نہیں ہے کہ آپ سن لیں، محفل میں بیٹھنے کا مطلب علم حاصل کرنا ہے۔ ہم میں کا ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے واعظ ہے، واعظ نصیحت کرنے والا، یا دوسرے جملے میں آپ کہہ لیجئے نگراں اور نگہبان۔ اللہ نے ہم کو ایک فیملی دی ہوئی ہے اور ہم کسی گھر کے نگراں ہیں، اس لیے ہمیں جو نگرانی دی گئی ہے اس میں دین کی باتیں بتلانی ہیں۔ تو دین جب ہم سیکھیں گے تبھی بتلا سکیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو اس دوزخ کی آگ سے بچائیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سب کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جیسا کہ 5200 نمبر کی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع لأہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگراں ہے، نگہبان ہے، جس کو جتنی نگرانی نگہبانی دی گئی ہے کل اس کے متعلق اللہ ضرور سوال کرے گا۔ تو گھر کا ذمہ دار جو گھر کا بڑا فرد ہے، دنیاوی ذمہ داریاں ہم نبھاتے ہیں، ویسے ہی دنیا سے پہلے دین ہیں، دین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بحسن خوبی ہمیں نبھانی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی محفل کے رچانے اور بسانے اور اس کے انعقاد کا ایک ہی مقصد ہے، علم کا حصول۔ قرآن اور حدیث سنیے، اپنے سینوں میں اس کا علم محفوظ کیجئے، اپنی بھی اصلاح کیجئے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کیجئے۔ اسی لیے اس طرح کی محفلیں صرف اور صرف ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، تاکہ ہم دینداری کا ثبوت اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے بطور ذخیرہ کر سکیں۔ آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی، جو بیماری اور وبا تھی یا کچھ ہے، اس کا ایک سبب بیان کیا گیا۔ سنن ماجہ کی روایت ہے 4019 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوزاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی قوم کے اندر فحش کاری، بدکاری، زناکاری عیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس قوم میں اللہ طاعون جیسی بیماری نازل کرتا ہے۔ طاعون عربی میں ایسی ہی بیماری کو کہتے ہیں جس سے آج پورے عالم کا سامنا اور سابقہ ہے۔ وائرس کی جو بیماری ہے، جس نے اپنی شدت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو موت کے سراہنے سر رکھ کر کے دنیا سے رخصت کر دیا۔ ایسی بیماری جو کہ لمحوں میں پھیل کر کے صدیوں کا نقصان کر جاتی ہے، ایسی بیماری کو طاعون کہا جاتا ہے۔ یہ بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں؟ حدیث میں ایک خاص سبب کی طرف اشارہ کیا گیا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ جس قوم میں بدکاری، زناکاری، فحش کاری، عریانیت، بے پردگی، بے حجابی، آج دیکھیے غیر کی بات ہم نہیں کرتے، جو دعوے دار ہیں اسلام کے، جو دعوے دار ہیں محبت رسول کے،
ان کے گھر کا عالم کیا ہے. ان کے گھر میں بھی ذرائع اور وسائل ہیں جس سے کہ فحش کاری، عریانیت اور بے پردگی علی الاعلان ہوتی ہے. یا ایسے ہی آج ہر کسی کے ہاتھ میں کھلونا ہے، اس کھلونے سے بھی زیادہ تر عریانیت، فحاشی اور بدکاری، اس طرح کی سوچیں انسان کی بڑھتی ہے. انسان جب فحش کاری میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ بیماری بطور عقاب اور عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے 2402 نمبر کی صحیح الترغیب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا فقد احلوا انفسهم بعقاب اللہ. جس قوم میں دو برائی ظاہر ہو جائے، اور یہ دو کا تعلق ایک کا جسمانی ہے اور دوسرے کا مالی ہے، زنا اور ربا. ربا سود. جس قوم میں بدکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اس گناہ کی وجہ سے حلال کر لیتی ہے. یعنی کبھی بھی اللہ کا عذاب ان کو اپنی گرفت کے اندر لے سکتا ہے. اس لیے بیماری یہ بھی زیادہ تر گناہ کی وجہ سے ہی پھیلی ہے. اور آج کل انسان کو عافیت، صحت، تندرستی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و منزلت کا احساس ہوا ہے. اس لیے اللہ نے اگر اس طرح کے حالات میں بھی ہم اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ روئے زمین پر لمحات دیے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. یہ جو ہم جی رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، سانس لے رہے ہیں، اس طرح کے فرسودہ حالات میں بھی اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ دوسری زندگی ملی ہے. اور ایسے حالات آ جانے کے بعد بھی اگر انسان نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر یوں ہی کہہ لیجئے کہ اس کا دل کبھی اصلاح کے قابل نہ بن سکے گا الا من وفقہ اللہ. کیونکہ ایسے حالات آتے ہی ہیں تاکہ انسان دین کی طرف رجوع کرے، اور دین کی طرف پلٹنے سے ہی حالات سدھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی دیکھیے حدیث میں بیان ہوئی، سلسلہ صحیحہ میں 11 نمبر کی حدیث ہے اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينتزعه من العباد حتى ترجعوا الى دینکم. جب سودی کاروبار کرو گے اور اسی طریقے سے مویشی یعنی جو دنیا کی نعمتیں ہیں اس کے پیچھے رہ جاؤ گے، دنیا پرست بنو گے، اور ورضیتم بالزرع کھیتی وغیرہ سے دل لگا لو گے، اور ترکتم الجہاد جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اللہ کی راہ میں قد و کاوش کرنا، عبادت کرنا، اسے ترک کر دو گے تو ذلت کے ایسے سیاہ بادل اللہ نازل کرے گا جو سایہ بن کر کے پیچھا کریں گے. لا ينتزعہ، اور وہ ذلت و رسوائی کے سیاہ بادل جائیں گے ہی نہیں حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ دوبارہ دین کی طرف پلٹ نہ آؤ. دوبارہ دین کی طرف پلٹ آنے سے ہی، دوبارہ دین کی طرف رجوع کرنے سے ہی یہ ذلت، یہ رسوائی اور یہ بیماری ختم ہوگی. اسی لیے ہم اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ذہن نشی رکھنی ہیں جن میں وقت اور عمر کی اہمیت، صحت اور تندرستی کی فضیلت بیان ہوئی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 6412 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو ایسی نعمتیں ہیں جس کی قدر و قیمت زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اور یہ وبا اور یہ حالات آنے سے قبل ہم بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن حالات نے سمجھایا. دو ایسی نعمتیں ہیں جس کی قدر و قیمت لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتی ہے، زیادہ تر لوگ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی. پہلی ان دو نعمتوں میں الصحہ، تندرستی، عافیت، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں ہمیشہ پڑھتے تھے اس میں یہ دعا بھی تھی، جیسا کہ
ترمذی کے اندر اشارہ کیا گیا 3512 نمبر کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تا دم حیات جب سے اللہ نے آپ کی طرف بطور وحی القا کیے، آپ نے کبھی بھی نہ چھوڑے، ہمیشہ صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کیا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ تجھ سے تیری معافی کا سوال ہے اور ایسے ہی عافیت کا سوال ہے، دین دنیا کی، نفس کی، اہل و عیال کی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ جو دعا ہے، اخیر کے جو کلمات ہیں، وہ صرف اور صرف انسان کی حفاظت کے لیے ہے، صحت اور تندرستی کی بقا اور اس کے بچاؤ کے لیے ہے۔ اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی عافیت خطرے میں ہے، تجھ سے اس خطرے کے ازالے کا سوال ہے، اللہ حفاظت فرما۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں پڑھتے تھے۔ ہم اور آپ کو بھی ہمیشہ یہ دعا اپنی نوک زبان رکھنی ہے تاکہ ہماری صحت اور تندرستی اسلام کے نام پر برقرار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، دو ایسی نعمتیں جس کی قدر و قیمت زیادہ تر لوگوں نے نہیں کی، ایک ہے الصحہ، صحت اور تندرستی، اور دوسری والفراغ، فرصت، فارغ رہنا۔ لیکن یہ دو کتنی عظیم ہیں، اس کا احساس وقت نے دلایا ہے۔ ہم کو بھی اس طرح کے حالات میں اگر فارغ اوقات ملے ہیں، یہ فرصت کے لمحات ملے ہیں، دیکھیے ایک زمانے کے بعد ہم آپ کے بیچ ہیں، کیونکہ حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اس طرح سے کوئی خطیب آئے اور آپ کے بیچ قرآن اور حدیث کی باتیں کرے، اور دوسرے وسائل اور ذرائع تھے جن کے ذریعے دین کی تبلیغ، ترویج اور تنشیر ہو سکی، لیکن ایسے حالات اب دھیرے دھیرے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرصت کے لمحات اگر اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث جو اس کے بعد کی ہے، صحیح بخاری کے اندر 6416 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو نصیحت کی اور کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے راستے کو عبور کرنے والے ہو۔ یہ کہنے کے بعد عبداللہ ابن عمر اپنے گھرانے کو، اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ ہمارے یہاں انتظار بڑا طویل ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی سے دین کے ذخیرے کیا اکٹھا کرنے، نیکیاں کس طرح سے جمع کرنی، ابھی لمحات بہت ہیں، اوقات بہت ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تب ہم دین سیکھیں گے، تب ہم عبادت کریں گے، مسجد سے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو جو نصیحت کی تھی اسے اپنے الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں، صبح شام کرو، صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کر لو، شام کا انتظار مت کرو۔ اور ایسے ہی بیماری آ جائے تو پھر بیماری کے اندر رب العالمین کی یاد اور اس کا ذکر کرو، اور صحت اور تندرستی کے ایام میں ہی ذخیرہ اسلام اکٹھا کرو، اس سے پہلے کہ یہ صحت تندرستی بیماری میں تبدیل ہو جائے۔ انسان کی صحت کب بیماری میں تبدیل ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے، اور حالات نے بھی یہ ہم کو درس دیا، سبق دیا کہ آج اگر انسان بالکل صحت یافتہ ہے تو پھر وہ ایک آن اور ایک لمحے میں بستر مرض پر پہنچ سکتا ہے۔ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی جب تک سلامت ہیں تب تک زندگی میں ہی مرنے کے بعد کا جو سفر ہے اس کا توشہ اکٹھا کر لو، کیونکہ یہ زندگی جب موت میں تبدیل ہوگی تو قرآن کریم نے کہا، جیسا کہ 38 نمبر کی آیت ہے سورہ یونس کی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آ گئی تو ایک لمحے کی بھی کسی کو فرصت نہیں دی جائے گی۔ سورۃ المنافقون کے جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، بیجا امید اور آرزو کے ہیں
جیسا کہ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا، انفاق اگر اسلام کی دولت سے ہم نوازے گئے ہیں تو اسلامی اعمال بھی کرنے ہیں، اور ایسے ہی اللہ کی طرف سے یہ صحت تندرستی دیے گئے ہیں تو اس کی شکر گزاری بھی کرنی ہے۔ اسی لیے رزق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ ہم زیادہ تر رزق مال کو ہی سمجھتے ہیں، نہیں، اولاد بھی رزق ہے، یہ صحت اور تندرستی یہ بھی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ ہر نعمت یہ رزقناکم کا جو جملہ ہے اس کے اندر شامل ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ دانش مندو، عقل مندو، ہوش مندو، اس سے پہلے موت کی گھڑی آ جائے، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے کر گزرو۔ اور اگر موت آ گئی اچانک تو پھر جو انسان وہاں کے لیے تیاری نہیں کرتا رہا زندگی میں، وہ اللہ سے کہتا ہے اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑے سی دیر کی مہلت دے دے، کس لیے؟ فاصدق، صدقہ کر لوں گا، واکن من الصالحین، نیکوکاروں میں بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد ایک لمحے کی بھی بطور اضافہ اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ دیکھیے، ہم اور آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے حالات کی مناسبت سے ہم اور آپ یہ درس ضرور حاصل کریں کہ اپنی زندگی جو بچی ہوئی ہے دین کا ذخیرہ اکٹھا کرنے میں گزاریں، نیکیاں بٹوریں، اللہ کو راضی کریں، اس کی خوشنودی کی جستجو تلاش کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلام مجید میں ایک جگہ پہ اللہ نے تاکیدی حکم دیا، نبی دنیا میں آپ پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کیجئے۔ دیکھیے، جس نے سب سے زیادہ عبادت کی ہو اس کو بھی یہ حکم ہے ایک جگہ پر۔ بطور مثال آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 66 لیجئے، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، نبی اللہ کی عبادت کیجئے، شاکرین میں سے ہو جائیے۔ سورہ ہود کی آخر آیت میں 1 2 3 نمبر کی آیت ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ سارے معاملات اللہ کی غیب کی کنجی ہیں، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، زمین اور آسمان کا پورا غیب اس کی ملکیت ہے۔ نبی آپ اس کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر کی ابتدائی آیت نمبر 2 میں کہا گیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، نبی دین کو خالص کرتے ہوئے اس اللہ ہی کی عبادت کیجئے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 11 میں رسول اللہ خود کہتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں اس ہی کی عبادت کروں پورے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک آیتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا اس کی، ہم اور آپ بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ دنیا ایک بہانہ ہے، اسے کمانے کے لیے، اس کے پیچھے پڑنے کے لیے، اس کے حریص اور لالچی بننے کے لیے، یا اس میں مہارت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے۔ ہماری پیدائش کا اساسی مقصد ہے، کلام مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہم اور آپ علماء کے زبانی آیت بہت مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں، 5-6 نمبر کی سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس اور جن کی تخلیق کا ایک مقصد میری عبادت کرے، توحید کے قائل بنے۔ اس کے اندر ہم کتنے کامیاب ہیں اپنا احتساب کرے، کیونکہ اگر ابھی احتساب نہ ہوا تو پھر یہ پیشین گوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیے جو جامع ترمذی کی حدیث ہے 3550 نمبر کی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز على ذلك، میری پوری امت کی جو عمر ہے وہ 2 عدد میں محدود کی گئی ہے، 60 سے 70 سال۔ اس کے دوران میری پوری امت کی عمر محدود کر دی گئی۔ زیادہ تر لوگ 60 سال کے ہوں گے دنیا چھوڑ دیں گے، یا ایسے ہی 70 کے قریب ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ عَلَى ذَلِكَ،
جو لوگ 70 کی عدد کراس کریں گے یہ بہت تھوڑے ہوں گے، یہ بہت کم ہوں گے۔ اندازہ کیجئے ہماری عمر 70 سال کی ہے، اگر ہو بھی گئی، کیونکہ کسی کو بھی آنے والا جو لمحہ ہے وہ پتہ نہیں ہے، کس کی عمر کتنی بنائی گئی ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کچھ بچے ہی ہوتے ہیں عہد طفل میں دنیا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ جوان بیماری میں 2 لوگ زیادہ گئے۔ اگر قسم اور نو لی جائے، علماء ربانی وہ دنیا سے زیادہ رخصت ہوئے، اور ایسے ہی نوجوان دنیا چھوڑ کر کے زیادہ گئے، جو مرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یا پھر جن کے ذہنوں میں موت کا کہیں بھی خیال، تصور اور تخیل نہیں تھا، موت نے ان کو بھی اپنے شکنجے میں دبوچ لیا، دنیا چھوڑ کر کے وہ بھی چلے گئے۔ تو 2 لوگ دنیا سے زیادہ گئے، نوجوان، کیونکہ وہ بھی دنیا سے جانے والے، تو کچھ نوجوان جوانی کی حالت میں دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ ادھیڑ عمر میں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو رب العالمین زیادہ عمر دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 اور 70 کے بیچ میری امت کی عمر محدود ہے۔ 3550 جامع ترمذی کی حدیث آپ چیک کر لیجئے گا، بالکل صحیح ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، جس دن کی تیاری کے لیے ہم اور آپ کو اتنی عمر دی گئی، ویسے کتنے ہمارے عمر کے لمحات ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جس دن کی تیاری کے لیے ہم کو یہ دنیا کی زندگی دی گئی، قرآن کریم نے سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں کہا تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن۔ یہ میدان محشر کی شروعات ہے، 50,000 سال والے دن کی تیاری کے لیے یہ مختصر سی عمر، اور وہاں کی سختی دیکھیے۔ 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ سختی کتنی خطرناک ہے۔ ایک ہے 3597 نمبر کی صحیح الترغیب کی، یہ الفاظ آپ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا خر وجهه من ولد الى ان يموت حرما في طاعت اللہ، یہ ناممکن ہے، لیکن ایک مثال ہے، حدیث پر مثال بیان کی گئی۔ ایک انسان پیدائش کے لمحے سے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی اطاعت ہی کرتا رہے، سجدہ ریز رہے، اتنا بھی اگر کوئی کر لے لحقرہ بذلک یوم القیامہ، قیامت کی سختی دیکھنے کے بعد وہ اپنی اتنی عبادت کو پیدائش کے لمحے سے لے کر موت آنے تک پوری جو عبادت میں اس نے زندگی گزاری، کوئی ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا بھی کیا ہوتا لحقرہ بذلک یوم القیامہ، تو میدان محشر میں اپنے عمل کو حقیر سمجھتا، نجات کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اور آگے اس کی علت بتائی گئی، وَلَوُدْ لَرُدْ إِلَى الدُّنْيَا كَيْ يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وہ دیرینہ خواہش کرے گا میدان محشر میں اتنی عبادت کا ذخیرہ لے جانے کے بعد بھی اللہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دے، اجر و ثواب زیادہ اکٹھا کر کے لے آؤں۔ کوئی اتنی بھی عبادت کر لے تو بھی میدان محشر میں اسے اپنی کامیابی پر یقین نہیں۔ دوسری حدیث اسی کتاب کے اندر ہے، صحیح الترغیب والترہیب کے اندر، حدیث بالکل صحیح ہے، 3704 نمبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان جہنم لزفرۃ یوم القیامہ، میدان محشر میں دوزخ کی چیخ اور اس کی آواز سنائی جائے گی۔ جب دوزخ چیخے گی اور اس کی دردناک چیخ سننے کے بعد ہر ایک، یہاں تک کہ انبیاء رسول کے زبانی پر یہ نعرہ ہوگا، نفسی نفسی نفسی، حتیٰ ان ابراہیم خلیل اللہ لیقول نفسی نفسی، حضرت ابراہیم جو پہلے خلیل ہیں اللہ کے، وہ بھی چیخ اٹھیں گے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہیں اور آپ اعمال کے اکٹھا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، غور سے سن،
لو ان لک عمل 70 نبیا الی عملک لظننت الا تنجو. اگر تیرے اعمال کے ساتھ جو نیکیوں کا ذخیرہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 70 نبیوں کی بڑی بڑی قربانیاں ملا لی جائے اور ان کی پوری زندگی کی اسلامی کاوشیں تیرے عمل کے ساتھ ایڈ کر دی جائے، لظننت الا تنجو، تب بھی تجھے آج کے دن اپنی کامیابی پہ یقین کامل نہ ہوگا. پھر سے الفاظ سنیے، لو ان ابن آدم یا ابن آدم لو ان عمل 70 نبیا الی عملک، تیرے عمل کے ساتھ اے ابن آدم 70 نبیوں کے اعمال، نبی میں حضرت نوح بھی آتے ہیں، نبی میں رسول اللہ بھی آتے ہیں، یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا، 70 نبیوں کے اعمال ابن آدم کے عمل کے ساتھ ایڈ کر دیے جائیں تو بھی وہاں کی سختی دیکھنے کے بعد ابن آدم اپنی نجات پر یقین نہ کر سکے گا. اس لیے اللہ کے بندو، ہم اور آپ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اس زندگی کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس طرح کے حالات میں اگر ہم نے دوبارہ دین کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، دین سیکھنا، نام اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنا یہ نہ سیکھا تو روئے زمین پر ہم سے بدتر بے وقوف احمق کوئی نہ ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے جو کہ 60 سے 70 سال والی ہے، اور پھر اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے جو صحیح بخاری کے اندر ہے 6418 نمبر کی، لقد اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلا حتی بلغہ 60 سنہ. جس آدمی کو دنیا میں اللہ نے 60 سال دے دیے، کل اگر میدان محشر میں کسی بھی طرح کا عذر وہ پیش کر لے، اللہ یہ عذر تھا اسی لیے فرما برداری نہ کر سکا، یہ عذر تھا اسی لیے یہ گناہ کر کے آیا، کسی بھی طرح کا عذر پیش کر لے، 60 سال کی عمر جس بندے کو بھی اس جہاں میں اللہ نے دی ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہے لقد اعذر اللہ الی امرئ، اس آدمی کے سر سے عذر کو اللہ نے ثابت کر دیا ہے، کوئی بھی عذر قبول نہ کیا جائے گا. اور اگر اس حدیث کو ملائیں اس آیت سے جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے اور چیخ و پکار کریں گے، فریاد کریں گے، آہو بکاہ کریں گے. اللہ نے کہا 37 نمبر کی سورہ فاطر کی آیت ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، دوزخی دوزخ میں کراہیں گے، موت کو دہائی دیں گے اور اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اللہ دوزخ سے نکال دے. کیوں نکالیں، کیوں دوبارہ دنیا میں بھیجیں؟ نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، جو نیک عمل ہم نہیں کر کے آئے ہیں اسی نیک عمل کی جستجو تلاش میں دوبارہ دنیا میں جانا ہے، پھر سے نیک عمل کر کے آئیں گے. جواب کیا ہوگا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا بآسانی نصیحت حاصل کر سکتا ہے. قرآن کریم 2324 سورہ فجر بچے کو بھی یاد ہے، اس کے بھی نو کے زباں ہیں. یتذکر یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان اس دن نصیحت پکڑنا چاہے گا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. 22 نمبر کی سورہ قاف کیا ہے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. کیوں پلک نہیں جھپک رہے ہو؟ یہ لوہے کی آنکھیں کیوں بن گئی ہیں؟ وہاں پر انسان صرف دیکھتا رہ جائے گا، اتنا ڈر اور اتنا خوف. قرآن کریم میں اللہ نے اسی لیے کہا دنیا میں ہم نے اتنی عمر دی تھی کہ کسی عقل مند کو نصیحت پکڑنی ہوتی وہ پکڑ لیتا. اگر دنیا کی عمر میں ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی تو یہ حدیث بہت بار سنی ہے، مشہور ہے، 946 نمبر کی سلسلہ صحیحہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کا قدم جنت کی طرف
حرکت بھی نہ کر سکے گا یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. ان عمری فیما افنا، پوری لمبی 60-70 سال کی عمر دی، بتا ابن آدم کہاں خرچ کر کے آیا. یہاں اگر ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں رات میں پورے دن پورے لمحات کیا کیا ہے تو شاید جواب نہ آ سکے. ہر لمحے کا تو ہم اپنے آپ کو بھی جواب نہ دے سکیں. پوری زندگی کی کارکردگی اللہ کے یہاں مسئول ہے، پوچھے جائیں گے ہم اور آپ، اور اس میں تمیز نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ احزاب کی ابتدائی آیت میں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سچے لوگ سچائی کے بارے میں پوچھے جائیں گے تو جو جھوٹے ہیں وہ کیسے بچیں گے جب سچوں کو اللہ ان کی صداقت کے بارے میں پوچھے گا. اس لیے صرف امتیوں کا حساب نہیں ہے، امتیوں کا سوال نہیں ہے. اللہ نے کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن قوموں کی طرف انبیاء رسول بھیجے ہیں جیسے ان سے سوال ہونا ہے ویسے ہی ہماری سب سے پاکیزہ مخلوق انبیاء رسول سے بھی ہم سوال کریں گے. ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے وہ جواب دے لے جائیں گے، وہ کامیاب ہیں، وہ کامراں ہیں، لیکن سوال تو وہ بھی کیے جائیں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم اور آپ پوچھے جائیں گے. اور یہ حساب دنیا کے حاکم کا نہ ہے، یہ حساب دنیا کے مالک و سلطان کا نہیں ہے، احکم الحاکمین کا ہے، مالک الملک کا ہے. اور پھر وہ تو باطن بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جسے چاہے بلوا سکتا ہے. اگر ہم جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو اعضائے جسمانی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ. یہ پورے اعضائے جسمانی، انسان کی پوری باڈی، پورے پارٹس آف دا باڈی اس کے خلاف شہادت دیں گے. جس نے جو معصیت کی ہے وہ عضو اور وہ پارٹ بولے گا. اس لیے پوری عمر کا حساب دینا. وعن شبابہ فیما بلا، جوانی یہ بھی عمر کا ایک حصہ ہے، لیکن الگ سے ذکر اس لیے ہے کہ اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، اس کے تعلق سے بھی پوچھا جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث صحیح الترغیب کی 3355 نمبر کے غتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، فراغک قبل شغلک، غناک قبل فقرک، حیاتک قبل موتک. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے. سب سے پہلے اس میں جو ذکر کیا گیا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور ایسے ہی صحت تندرستی کو بیماری سے پہلے، فراغت فرصت کو مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. یہ 5 چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں جو وقت کے گرد و پیش میں گھومتی ہیں، اور ان سب کا تعلق انسانی عمر سے ہے. تو تقریباً 50,000 سال کا دن، اور ہم اور آپ کو اعمال اس دن کے لیے کرنے ہیں. اسی لیے ہماری شریعت بڑی مہربان ہے. کچھ ایسے عمل ہیں جو کرنے کے اعتبار سے لمحہ لیتے ہیں، اور انسان کی زندگی کو اگرچہ 40 سال والی ہے، 50 سال والی ہے، 60 سال والی ہے، 70 سال والی ہے، ہزار سال والی بنا دیتے ہیں. یعنی وقت کے اعتبار سے ہم اور آپ کی عمر کچھ بھی ہو، وقت کے اعتبار سے ہم اور آپ کی عمر کتنی بھی ہو، کچھ اعمال ہماری شریعت میں ضرور ایسے بتلائے گئے ہیں. اگر ان عملوں کو ہم نے کیا یا ہماری زندگی کا ایک حصہ بنائے رکھا تو یہ زندگی وقت کے اعتبار سے کتنی بھی محدود کم نہ ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے وہ لامحدود بنے گی. پہلا عمل اس طرف اگر ہمیں اشارہ کرنا ہے، وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور یہ موضوع کا دوسرا شق ہے برکت کا حصول. انسانی عمر میں برکت کا حصول. 50,000 سال والا دن اور ایک طرف 70-60 سالہ زندگی، کس طرح سے ایک انسان وہاں کی تیاری کرے گا؟ شریعت ہے ایسی، ہم اور آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہے. انسان اللہ کا ذکر کرے. دیکھیے ذکر یہ عام ہے، اور اگر ذکر کی فضیلت پہ بولا جائے تو رات بھی کم ہے. اتنی آیتیں قرآن کے، اتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صرف وہ ذکر جس سے کہ انسان کی عمر برکت والی بن سکتی ہے. ایک حدیث ہے، نوٹ کر لیجئے گا اسے ذہن کے زاویے میں، یا پھر کسی بھی طرح آپ نوٹ کر سکتے ہو. 3428 نمبر کی جامع ترمذی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث بالکل صحیح ہے. من دخل السوق، جو آدمی بازار جاتا ہے،
آج تو گھر سے پیر باہر رکھیے، دوسرا پیر بازار میں، گرد و پیش میں سبھی بازار ہیں، بازار جو بھی جائے وہ یہ ذکر ضرور پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کبھی کبھی اس طرح کی تلقین کرتے تھے کہ دن میں 1000 نیکی کرو، کبھی کبھی اس طرح کی تلقین کرتے تھے ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھو۔ صحابہ نے چونک کے جواب دیا، 2698 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی، جب یہ کہا اَيَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 1000 حسنہ، کیا تم میں کا کوئی دن بھر میں 1000 نیکی کر سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ایک دن میں 1000 نیکی کر سکتے ہو؟ رسول اللہ نے کہا، پوچھا یسبح 100 تسبیحا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 1000 نیکی دیے جاؤ گے، 1000 گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی یہ حدیث بتلاتی ہے زیادہ نیکی کرنے کی صحابہ کو بھی رسول تاکید کرتے تھے۔ اور 2798 2799 نمبر کی جو 2897 2899 نمبر کی جو حدیثیں ہیں تقریباً جامع ترمذی کے اندر، اس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کیا تم میں سے رات میں کوئی 1/3 قرآن 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے چونک کے کہا کیسے؟ پھر آپ نے کہا قل اللہ احد 1/3 قرآن ہے۔ ان دو حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول نے بھی یہ سمجھایا صحابہ کو کہ وہ دن بہت بڑا ہے، عمر ہماری بہت کم ہے، لیکن ہماری شریعت میں کچھ عمل ایسے ہیں جو کرنے کے اعتبار سے لمحات لیتے ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے ہماری زندگی کو بہت بڑی کر دیتے ہیں۔ تو بازار کی جو دعا بتائی گئی، اگر ایک آدمی بازار گیا، کبھی بھی کتنی بھی بار جائے، آپ پڑھیے اور اس کا اجر و ثواب سنیے، آپ کی زندگی برکت والی کیسے ہوتی ہے، اور یہ 60-70 سالہ زندگی 1000 سال میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ من دخل السوق، بازار گیا اور یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر ہے، اس کے پڑھنے میں منٹ بھی نہیں لگے گی اگر آپ یاد کر لیں، اور اس میں بھی ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ زبانی پڑھیے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت وسیلے ہیں آج کل اس طرح کے ذکر پڑھنے کے۔ اجر سنیے، کتب اللہ لہ الف حسنہ، 1,000,000 10 لاکھ نیکی صرف یہ ذکر پڑھنے پر اللہ اسے دیتا ہے۔ ہم 10 لاکھ نیکی کئی سال بھی کوشش کریں تو نہ کما سکیں، اور ہم جیسے گنہگار جو گناہ زیادہ کرتے ہیں انہیں اس طرح کے اذکار اور اس طرح کی عبادتیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں گناہ لا تعداد ہیں، نیکیاں برائے نام ہیں۔ 10 لاکھ نیکی، اور ایسے ہی وَمَحَ عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، 10 لاکھ گناہ کی معافی، اور وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ، 10 لاکھ درجات کی بلندی۔ یہ 3 بشارتیں ہیں جو بازار میں گیا، کیونکہ اگر ایک حدیث 1208 نمبر کی جامع ترمذی کی ہے، بازار کیا ہے؟ ان الشیطان والبیع یحضران، بازار میں شیطان، اور جب انسان خرید و فروخت کرتا ہے تو گناہ یہ دونوں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان الشیطان والاثم عند البیع یحضران، جامع ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے 671 نمبر کی، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے پسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ وہاں آپ کو یہ ذکر شیطان آسانی سے نہیں کرنے دے گا۔ اس ذکر پر اتنی فضیلت اسی لیے ہے، بازار میں پہنچ کے اللہ کو یاد کرنا کمال ہے، اور جو آدمی ایسی جگہ پر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب العالمین کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ جتنا چاہے جسے چاہے دے، اسی لیے اللہ نے دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ہم اگر اپنی عمر میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے ذکر کو حرز جا بنائیں۔ اور ذکر کے بعد ایک دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، انسان اسی ذکر سے افضل ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے 3367 نمبر کی، 3367 نمبر کی، صحیح الترغیب کی، حضرت ابو طلحہ جن کے پاس 3 غلام تھے، انہوں نے آزاد کر دیے، پھر وہ مسلم بھی ہو گئے۔ وہ تینوں غلام میں سے 2 غلام، ایک رسول اللہ نے سریہ بھیجا، اس میں گئے، پھر جام شہادت نوش کر گئے۔
دوسرا غلام دوسرے سریے میں گئے، وہ جام شہادت نوش کر گئے، تیسرے جو غلام تھے ان کی وفات بستر پہ ہوئی۔ اس حدیث میں جس کا ریفرنس دیا گیا ترغیب و ترہیب کے حوالے سے اس کا ہی بیان ہے۔ ابو طلحہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ فرأیت المیت علی فراشہ اولہم، بستر پر جس شخص نے وفات پائی اللہ کے یہاں جنت میں سب سے اونچے مقام پہ، اور ورأیت الذی استشہد اخیرا یلی، جو دوسرے سریے میں دوبارہ شہادت پائی، دوسرے سریے میں جا کر کے ان کو ان کے بعد مقام اور رتبے میں دیکھا۔ جس غلام نے پہلے ہی شہادت کا جام نوش کر لیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ان تینوں میں سے مقام کے اعتبار سے ان کو سب سے کم دیکھا۔ رأیت اولہم آخرہم، تو ان کو تعجب لگا، خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما انکرت من ذلک یا ابا طلحہ، ابو طلحہ آپ کو کون سی چیز حیران کر رہی ہے اس میں؟ جو بستر پر وفات پائے ہیں وہ درجے میں سب سے بڑے ہیں، دوسرے نمبر میں وہ بڑے ہیں جنہوں نے دوسرے سریے میں شہادت نوش کی، اور درجے میں کم ان تینوں میں سے وہ ہیں تیسرے نمبر پر جو سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں، تو تم کو کون سی چیز حیران کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا حیران کر رہی ہے جو پہلا شہید ہوا اس کو اس بستر والے پر فوقیت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، اور یہی جواب ذکر کی فضیلت میں یہاں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ، یہی جواب ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اسلام میں عمر دیا گیا ہو اور اس کی عمر زیادہ تر ذکر میں گزری ہو، تسبیح میں، سبحان اللہ میں، اور لا الہ الا اللہ میں، اور ایسے ہی اللہ اکبر میں۔ اللہ کے نزدیک سب سے اہمیت کا حامل وہی ہے جو اسلام میں لمبی عمر دیا گیا، اور لمبی عمر کہاں خرچ ہوئی؟ اللہ کے ذکر میں۔ عمومی اعتبار سے یہ حدیث 2329-2330 نمبر سے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ سوال ہوا خیر الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ای الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ لمبی عمر دے نیک اعمال کے ساتھ۔ پوچھا گیا وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، اللہ کے نبی سب سے برا کون؟ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو اللہ لمبی عمر دے لیکن وہ گناہ ہی کرتا رہے، نیکی نہ کرے۔ لمبی عمر نیکی کے ساتھ سب سے افضلیت کی دلیل ہے۔ جس صحابی نے بستر پر وفات پائی ان کو لمحات زیادہ ملے، کیونکہ وہ صحابی جو پہلے شہید ہوئے، دوسرے صحابی دوسرے سریے میں شہید ہوئے، ان سب سے زیادہ دنیا میں لمحات، لحظات جن کو ملے، اگرچہ ان کی وفات بستر پر ہوئی ہے لیکن تسبیح، تحلیل، تکبیر یہ انہوں نے زیادہ کی، اس لیے ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اگر دونوں میں بہتری اور فضیلت دیکھی جائے تو جو دوسرے سریے میں شہید ہوئے تھے پہلے والے سے وہ دوسرے والے بہتر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ذکر کا اپنا مقام ہے، اس لیے اگر ہم اور آپ اپنی عمر میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ذکر کو لازم کریں۔ اور ایسے ہی دیکھیے قرآن سراپا برکت۔ اب یہاں کچھ باتیں ہم وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن کریم کی جو صفت ہے، قرآن میں اللہ نے بہت سی صفتیں بیان کی، جو صفتیں زیادہ تر بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک مبارک ہے، جیسا کہ 29 نمبر کی سورہ صاد کتاب انزلناہ الیک مبارک، اور ایسے ہی دوسری جگہ پر سورہ نام کی 155 وہذا کتاب انزلناہ مبارک، 50 نمبر کی سورہ انبیاء کی وہذا ذکر مبارک۔ قرآن کریم کی زیادہ تر صفات میں سے ایک صفت ہے مبارک، یہ کتاب سراپا برکت والی ہے، اس کتاب سے جو جڑتا ہے وہ برکت والا بن جاتا ہے۔ مکے میں یہ کتاب نازل ہوئی، اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اس طرف نہیں جانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ قرآن کریم بہت برکت والی کتاب ہے، اگر ہمارا رشتہ اس سے جڑے گا نا ہماری عمر برکت والی بن جائے۔ کیسے؟ آج کل المیہ یہ ہے
کہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو قرآن کریم صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ سکتے، اس کے باوجود بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم پڑھیے، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ ان صورتوں کو ضرور پڑھیں جن کے تعلق سے بہت بشارتیں ہیں اور جو عمر میں انسان کو ایک بڑا مقام دلا سکتی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح الجامع کی 4405 نمبر کی، 4405 نمبر کی حدیث صحیح الجامع کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن وقل یا ایہا الکافرون انہا لتعدل ربع القرآن۔ قل هو اللہ احد یہ ایک ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، اور قل یا ایہا الکافرون 1/4 قرآن ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا، 4 بار سورۃ الکافرون پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ آج کل تحقیق کی دنیا ہے، کون سی چیز مخفی رہنے والی محققین سے؟ قرآن کریم کے وہ حروف جو پڑھنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے نہیں، پڑھنے کے اعتبار سے تقریباً 3,35,000 سے زائد ہے۔ کتنے؟ 3,35,000 سے زائد قرآن کریم کے حروف جو پڑھنے کے اعتبار سے، کیونکہ کچھ حرف مشدد ہوتے ہیں وہ دوبارہ پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھے دوبارہ نہیں جاتے، اس لیے یہ پڑھنے والے حروف کی تعداد ہے 3,35,000 سے زائد۔ ایک حدیث ہے 2910 نمبر کی جامع ترمذی، من قرأ منکم حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، اگر کوئی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکی ملتی ہیں۔ 160 نمبر کی آیت ہے سورہ نام کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو اللہ کے یہاں اجر میں 10 حصہ پاؤ۔ آپ 3 لاکھ کو اگر 10 سے ملٹیپل کیجئے تو 30 تو ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھیے کتنی منٹ لگتی ہے؟ 4 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھیے کتنی منٹ لگتی ہے؟ یعنی منٹ میں یا اس سے بھی کم میں آپ 30 لاکھ سے زیادہ نیکی اپنے ذخیرے اعمال میں اکٹھا کروا سکتے ہیں، اور اسے اگر آپ پڑھتے ہی جائیں، کیونکہ یہ تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا، اسکیمیں ہوتی ہیں لیکن بس ایک بار ایک شخص کے لیے، اور وہ بھی اتنے 1 سال میں ایک بار یوز کیجئے، 6 مہینے میں ایک بار یوز کیجئے، مہینے میں۔ اسکیموں کے تعلق سے ہم اور آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ رب العالمین کی اسکیم بے حساب بھی ہوتی ہے اور غیر محدود بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کتنی پڑھ سکتے ہیں، 4 بار سورۃ الکافرون کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، جو آدمی 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا پورے قرآن کا اجر دیا جائے گا۔ 3,35,000 سے زائد حروف ہیں، 10 سے ملٹیپل کیجئے، کیونکہ ہم سے زیادہ آپ لوگ حساب میں ماہر ہیں، اس لیے یہ آپ کے حوالے ہے۔ تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ یعنی 35 لاکھ سے بھی زیادہ وہ اجر و ثواب پائے گا، 35 لاکھ سے بھی زیادہ اجر و ثواب آپ 1 منٹ میں پا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ 50,000 سال کی تیاری کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کرنی پڑے گی۔ اگر اس طرح کی تیاری ہماری نہیں ہوئی تو پھر جب صحابہ دنیا چھوڑ رہے تھے، جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رسول اللہ نے نام لے لے کر کے جنت کی بشارت دی، جیسا کہ 67 یہ ایک جلد نمبر ہے تاریخ دمشق جو ابن عساکر کی ہے، اور 338 یہ صفحہ نمبر ہے جو کتاب ہمارے پاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول ہے، اخیر وقت میں وہ رو رہے تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا لما تبکی یا ابا ہریرہ، رسول اللہ کے بڑے چہیتے، سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے بیان کی ہے، نام لے کر کے بھی رسول اللہ نے جنت کی آپ کو بشارت دی ہے، بہت سی فضیلتیں حضرت ابو ہریرہ کے صحیح بخاری وغیرہ میں ہی بیان ہوئی ہیں، پھر آپ رو رہے، کہا لا ابکی علی دنیاکم، دنیا کے لیے نہیں رو رہا بلکہ ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، میرا سفر کتنا لمبا ہے، دنیا سے جیسے ہی رخصت ہوں گا مجھے نہیں معلوم، میں سفر کی طوالت اور سفر کے لیے زاد راہ کی جو کمی ہے اس پر رو رہا ہوں، کتنا لمبا ہے۔ تو جب صحابی آخرت کی ایسی تیاری کا درس دے سکتے ہیں،
اپنے شاگردوں کو اور اہل و عیال کو، تو ہمیں کتنی تیاری کرنی ہے. اور بھی کچھ اعمال ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا آئندہ موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. علماء سے رابطہ رکھیے، علماء سے کانٹیکٹ کیجئے، دین سیکھیے، عالموں کی توقیر تعظیم تکریم کیجئے، اور اس طرح کے فرسودہ حالات میں اللہ نے زندگی دی ہے، شاکر بنیے اور زندگی کے لمحات کی قدر کیجئے، خاص کر کے عبادت کی شکل میں، نیکی کی شکل میں، کیونکہ جب تک انسان نیکی نہیں کرتا دنیا بھی اس کی بدتر بنا دی جاتی ہے، اور آخرت جن لوگوں کے یہاں نیکی نہیں ہے ان کا مقام نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر رب العالمین، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے 2805، ایک انسان ایک نیکی کی وجہ سے دوزخ میں گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے. ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے اللہ جسے چاہے اپنا عذاب چکھا سکتا ہے. کیوں کہ وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے. ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا ایک انسان، سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہے. اس سے پوچھا گیا حدیث میں 2805 نمبر کی صحیح مسلم کی، یا عبدی حلق، اے میرے بندے، اگر آج تیرے لیے پوری دنیا ہو اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہو، حلق من الدنیا وما فیہا اکنت مفتدیا بہا، جو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے تو دوزخ میں گیا ہے، اس کے بدلے میں اگر میں تجھ سے پوچھوں کہ آج پوری دنیا کی بادشاہت تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں، پوری دنیا دے گا ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے؟ قال نعم، وہ بندہ کہے گا اللہ پوری دنیا کی بادشاہت لے لے، ایک نیکی دے دے. اللہ کہے گا یا ابن آدم قد اردت منک اہون من ھذا، دنیا میں اتنا نہیں مانگا تھا، بہت کم مانگا تھا. اس لیے ہم اور آپ ایام کی قدر کرے، اللہ سے سوال کرے کہ اللہ ہماری عمر کو برکت والی بنائے، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں دین پر ثابت قدم رہیں، اور ایسے ہی دنیا سے جب ہماری رخصتی ہو توحید کے ساتھ ہو، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہو. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تو ہمیں حق سیکھنے اور حق کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرما، باطل اس لیے سیکھنے کی توفیق دے تاکہ ہم باطل سے بچ سکیں اور دوسروں کو باطل سے بچا سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.